بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد پھر متحرک، 9 مسافروں کو قتل کر دیا گیا۔ کمشنر لورالئی کے مطابق مسافروں کو بسوں سے اتار کر گولیاں ماری گئیں۔ واقعہ لورالئی اور موسیٰ خیل کے درمیان قومی شاہراہ پر سر ڈھاکہ کے مقام پر پیش آیا۔ مسلح افراد نے پنجاب جانے والی 2 بسیں روک کر مسافروں کی شناختی کارڈ چیک کر کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو اتارا گیا۔ شہداء کا تعلق لاہور، گجرات، خانیوال، گجرانوالہ، لودھرا اور نیجی خان سے ہے۔ میتیں پنجاب حکام کے حوالے کر دی گئیں۔ دنیا پور کے 2 سگے بھائیوں نے والد کے جنازے پر پہنچنا تھا، راستے میں فتنہ ہندوستان کی دہشت گردوں نے قتل کر دیا۔ لواحقین نے بتایا وہ جابر اور عثمان کا انتظار کر رہے تھے کہ حملے کی خبر ملی۔ دہشت گردوں نے بھائیوں کو گاڑی سے اتار کر قتل کیا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل سے مطالبہ ہے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے تاکہ کسی کا سہاگ اور کسی ماں کی گود نہ اجڑے۔ صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں مسافروں کے قتل کی شدید مذمت۔ صدر زرداری نے کہا فتنہ ہندوستان پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ اپنی سرزمین کو فتنہ ہندوستان اور اس کے صورتکاروں سے ہر صورت پاک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں سے پوری قوت سے نپٹیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی بے گناہ مسافروں کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ کہا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سر ڈھاکہ میں نہتے مسافروں کا قتل فتنہ ہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ ریاست ان قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دے گی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف جو قدم اٹھایا ہم نے ویسا ہی اسے جواب دیا۔ اب پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا سنتاس معاہدے کی معطلی کے جواب میں ہم نے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کی۔ بھارتی بیانیے کو عالمی سطح پر پذیرائی نہیں ملی۔ ہم روایتی نہیں اقتصادی سفارتکاری پر عمل پیرا ہیں۔ معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ اسحاق ڈار کی کوالالمپور میں ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے آسیان چیئر کے طور پر ملیشیا کی قیادت کو سراہا۔ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدزن ہوتی جا رہی ہے۔ 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پولیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ بھارت خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کا خود ساختہ کردار گمراہ کن طور پر پیش کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ کور کمانڈرز نے بھارتی سپانسرڈ پر پراکسیز کے خلاف فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر قرار دے دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس نے دوسری مرتبہ 1,34,000 کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس میں 865 پوائنٹس کا اضافہ، 1,34,600 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ پاکستان اور چین صرف سرحدوں نہیں پہاڑوں اور دریاؤں سے بھی جڑے ہیں۔ ہم نے اپنے ورثے کو ڈیجیٹائز کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں چین کے ساتھ ٹیلی ویژن اشتراک کے معاہدے کر چکے، مشترکہ ڈاکیومنٹری اور فلم سازی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چین کے صدر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی کے بیٹوں پر رحم کرنا چاہیے۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی کا ہر لیڈر کہہ رہا ہے قاسم اور سلیمان تحریک جوائن کریں گے، کارکنوں کو امید دلا رہے ہیں۔ مجھے علم ہے بانی کے بیٹے نہیں آئیں گے، حالات احتجاج کے لیے نامناسب ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما جا کر اسپتالوں میں لیٹ گئے ہیں۔ کراچی میں ایس پی سی اے کا غیر قانونی عمارتوں کے خلاف بڑے ایکشن کا فیصلہ۔ غیر قانونی زیر تعمیر عمارتوں کو فوری گرایا جائے گا۔ عمارتیں مالکان کے خرچے پر گرائی جائیں گی۔ عدم ادائیگی پر ٹیکسی مدنیں وصولی کی جائے گی۔ انہدامی کارروائی گنجان آباد علاقوں سے شروع ہوگی۔ ضلع انتظامیہ سے معاونت لی جائے گی۔ کراچی میں 16 سال کی لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ کھوکرا پار میں اریبہ کی لاش زیر تعمیر مکان سے ملی۔ پولیس نے شبے میں پلاٹ پر رہنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق گلے پر نشان سے لگتا ہے گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ اریبہ کے والد نے والدہ کو طلاق دی ہوئی تھی۔ اریبہ بہن بھائیوں کے ہمراہ والد کے پاس رہتی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق کیس کی سماعت۔ وفاق کی جانب سے پھر رپورٹ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ عدالت نے عافیہ صدیقی کے معاملے پر معاونت سے انکار کی وجوہات پر رپورٹ مانگی تھی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا کہ کیوں نہ وفاقی کابینہ کے وزراء کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی جائے۔ عدالت صرف کابینہ نہیں وزیر اعظم کے خلاف بھی توہین عدالت کارروائی کرے گی۔ وفاق کی رپورٹ پیش نہیں کی گئی تو پوری کابینہ کو بلاؤں گا۔
ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی آئندہ ہفتے تک کے لیے مہلت کی استدعا عدالت نے منظور کر لی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ محسن نقوی کا پرتپاک استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ابوظہبی میں UAE کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے ملاقات۔ پاکستانی شہریوں کو درپیش UAE ویزا کے ایشو پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا چاہتے ہیں پاکستانی آسانی سے UAE آ سکیں، سیکیورٹی سمیت ہر شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ روکنے میں ناکامی۔ امریکی خفیہ ادارے سیکرٹ سروس نے 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ 10 سے 42 دن کی تنخواہ کی کٹوتی اور ذمہ داریاں محدود کر دی گئیں۔ گزشتہ سال ٹرمپ پر صدارتی مہم کے دوران حملہ ہوا تھا۔ حملے میں ایک شخص ہلاک اور ٹرمپ معمولی زخمی ہوئے تھے۔ ڈیجیٹل اثاثوں کی بڑھتی اہمیت کے باعث پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا نیا نظام متعارف۔ نیو یارک کے کوائن ٹیلی گراف میگزین نے پاکستان کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے اقدامات کو سراہا۔ کوائن ٹیلی گراف میگزین کی رپورٹ کے مطابق بٹ کوائنز کو قومی ذخیرے میں شامل کرنے کا ارادہ مالی استحکام کی طرف اہم سنگ میل ہے۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا کہنا ہے پاکستان کرپٹو اثاثوں کو منظم کرنے کے لیے بٹ کوائن ذخائر قائم کرے گا اور اپنے بٹ کوائن ذخائر سے ڈیفائی کے ذریعے آمدن حاصل کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت کا اوقات کار کی خلاف ورزی پر ریسٹورانٹس کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا رات 12 بجے ریسٹورانٹ بند ہوں گے۔ یلو لائن منصوبے پر انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ کا حکم دیا ہوا ہے۔ کینال کو ورثہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں۔ نہر کنارے عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی درخت نہیں کٹے گا۔ سماعت 28 جولائی تک ملتوی۔ لاہور میں بند روڈ پر پلاسٹک کے گودام میں آتش زدگی۔ کولنگ کے دوران چھت گر گئی۔ ایک ریسکیو اہلکار جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا جائے حادثہ کا دورہ۔ شہید رضاکار ناظم حسین کی خدمات کو سراہا۔ اسلام آباد میں کہوتا روڈ پر فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ آتش زدگی کے باعث ایئر کنڈیشن فیکٹری کی 70% عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ گیس اور کیمیکل کے باعث آگ تیزی سے پھیلتی رہی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باجوڑ میں مولانا خان زیب کے قتل پر اظہار افسوس۔ کہا مولانا خان زیب نیک سیرت انسان اور امن کے داعی تھے۔ ان کے خاندان، رفقا اور باجوڑ کے عوام سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند کرے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی میت کراچی سے لاہور منتقل۔ نماز جنازہ آج گرین ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ حمیرہ اصغر کے بھائی اور بہنوں نے گزشتہ شب کراچی سے میت وصول کی تھی۔ اداکارہ کی مہینوں پرانی لاش 8 جولائی کو ڈیفنس میں ان کے فلیٹ سے ملی تھی۔ لاہور میں جانوروں پر تشدد کرنے والی خاتون کے خلاف مقدمہ درج۔ ملزمہ زخمی جانوروں کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی تھی۔ گھر سے زخمی بلیاں، خرگوش، مرغابیاں اور دیگر جانور برآمد۔ خاتون کو ذہنی امراض کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کا ٹکٹ کٹا کر جدہ کی سیر۔ ملک شاہزین نے نجی ایئر لائن کی غفلت کی روداد سنا دی۔ بتایا لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ہوسٹس کو بورڈنگ پاس دکھایا تو انہوں نے سیٹ کنفرم کی۔ 2 گھنٹے گزرنے پر پوچھا کراچی کیوں نہیں آیا تو عملہ پریشان ہو گیا۔ جدہ پہنچ کر میں جہاز سے نہیں اترا۔ نجی ایئر لائن واپس لاہور لے کر آئی تو FIA نے اسے نجی ایئر لائن کی غلطی قرار دیا۔ انہیں تاکید کی کہ ٹکٹ کرا کے کراچی بھیجیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ PTCL کے سابق ملازمین پینشن کے مکمل حقدار قرار۔ سپریم کورٹ نے سابق ملازمین کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ کہا ادارے کے مالی مسائل پینشن کی ادائیگی سے اسے بری الذمہ نہیں کرتے۔ پینشنرز کو 90 دن میں پینشن کی ادائیگی کا شیڈیول مرتب کیا جائے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 13 سے 17 جولائی تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے۔ پنجاب میں رواں سال مانسون بارشوں سے اب تک 39 افراد جان سے گئے، 103 زخمی ہوئے۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق 47 گھروں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 82 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 9 افراد کو امدادی مراکز پر حملے میں شہید کیا گیا۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج کا اسکواڈ کمانڈر مارا گیا۔ جنگ بندی کے لیے قطر میں مذاکرات جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے آئندہ چند روز میں جنگ بندی کی ڈیل ہو سکتی ہے۔ ایران سفر کے لیے محفوظ نہیں، جنگ جاری ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی نیوز کانفرنس کہتی ہے جنگ میں معصوم شہری نہیں مرنے چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی امن کی کوششیں جاری ہیں۔ حماس نے امدادی رقوم سے ہتھیار حاصل کیے، انہوں نے امدادی ٹرک لوٹ لیے۔ فلسطینی طالب علم محمود خلیل نے
ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف $20 ملین ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ سے معافی مانگنے اور غیر آئینی پالیسی کو ترک کرنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محمود خلیل کو 3 ماہ حراست میں رکھا تھا۔ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر محمود خلیل کی امیگریشن منسوخ کر دی گئی تھی۔ یوکرین یا تائیوان پر حملہ کیا تو ماسکو اور بیجنگ پر شدید بمباری کروں گا۔ CNN نے ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی صدر بننے سے پہلے کی آڈیو لیک کر دی۔ آڈیو ریکارڈنگ کے مطابق صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال ایک تقریب میں روس اور چین کو دھمکی دی۔ ٹرمپ کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ پیوٹن سے کہا تھا کہ اگر تم یوکرین میں داخل ہوئے تو میں ماسکو کو زمیں بوس کر دوں گا۔ چین کو بھی بتا دیا کہ اگر تم نے تائیوان پر حملہ کیا تو ہم بیجنگ پر بمباری کریں گے۔ اقتدار میں ہوتا تو غزہ اور یوکرین کی جنگیں نہ ہوتی۔ دبئی ایئرپورٹ پر کرپٹو کرنسی قابل استعمال ہوگی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ اور کرپٹو حکام کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اماراتی ایئر لائنز کے ٹکٹ کے ساتھ ڈیوٹی فری شاپ سے خریداری بھی کی جا سکے گی۔ اماراتی حکام پرعزم ہیں کہ دبئی کا ڈیجیٹل ویژن کرپٹو کرنسی سے مربوط ہوگا۔ آبادی میں تیز رفتار اضافہ قومی ترقیاتی عمل کو متاثر کر رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی وسائل، صحت، تعلیم اور عوامی خدمات پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ صدر آصف زرداری کا عالمی یوم آبادی پر پیغام، کہا خاندانی منصوبہ بندی کے لیے جامع اور ہماگیر حکمت عملی اپنانا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز آبادی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ذمہ داری کا اعادہ کریں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کہتی ہیں ہر ماں کی صحت، ہر بچے کا تحفظ اور ہر خاندان کی ترقی قومی فرض ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا ایک پرامن اور پائیدار پاکستان کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ اور معروف شاعر اور نغمہ نگار قتیل شفائی کو مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ ان کے 20 سے زائد شاعری مجموعے اور 2500 سے زائد فلمی نغمے منظر پر آئے۔ انہیں ان کی ادبی خدمات کے عوض پرائڈ آف پرفارمنس، آدم جی ایوارڈ، نقوش ایوارڈ اور اباسین آرٹس کونسل ایوارڈ عطا کیے گئے۔